دیکھیے اگر امام کے لیے دعا کرے انسان تو ریوارڈ کیا ملتا ہے، یہ امام علی نقی کے زمانے میں نظر آئے گا کہ جب متوکل کے دور میں ایک شخص عبد الرحمن اصفہانی کنورٹڈ تھا، سنی سے شیعہ ہوا تھا، اس نے اپنا واقعہ سنایا جب وہ 70-80 ایئرز کا ہو گیا تھا کہ میں کیسے شیعہ ہوا. تو کہتا ہے کہ میں متوکل کے دربار میں گیا کیونکہ میں بہت ہی مفلس تھا، فقیر تھا، اور میری اولاد بھی نہیں تھی، تجارت بھی میری سب خسارے میں تھی، صحت بھی نہیں تھی. تو کسی نے یہ کہا کہ بھئی تم ایسا کرو، تمہیں ایک ہنر آتا ہے کہ تمہیں بولنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے، خطابت ہے، تو متوکل کے دربار میں جا کے سرکاری خطیب لگ جاؤ، اب وہاں سے تمہیں پیسے ملیں گے تو تمہارا گزر بسر ہو جائے گا. کہا میں متوکل کے دربار میں جس دن گیا تو اس دن میں نے سنا کہ کوئی ابن الرضا دربار میں آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے امام رضا کے بعد جو تینوں ائمہ ہیں ہمارے، ان کا لقب ابن الرضا ہے. کہا ابن الرضا علی بن محمد تشریف لا رہے ہیں. تو میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا. تو کسی نے پیچھے سے کہا کہ متوکل نے ان کو قتل کرنے کے لیے بلایا ہے. وہ کہتا ہے کہ سامنے سے وہ جوان چلا آ رہا تھا اور میں نے سنی یہ آواز کہ متوکل نے ان کو قتل کرنے کے لیے بلایا. تو کہا فوراً میں نے دل میں دعا مانگی کہ کاش اللہ اس جوان کو بچا لے. دل میں نے دعا کی. بس جیسی میں نے دل میں دعا کی تو سرکار علی نقی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، سب دربار میں کھڑے تھے، سر جھکایا ہوا تھا، انہوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، ڈائریکٹ آ کے میری طرف نکالا. کہا تجھے دولت بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، صحت بھی دے دی. اس نے مانگی ایک دعا، امام نے پوری کی 3 دعائیں. تب آپ نے دیکھا کہ غیبت میں ذمہ داری کیا ہے. امام کے لیے جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ دعا ہمارے فائدے کے لیے، کہ جتنا امام زمانہ کے لیے دعا مانگیں گے اتنا امام آپ کے لیے دعائیں رحمت کریں.